ربیع الاول کے مہینے میں عموماً ساری دنیا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے جلوس مختلف، ہر ایک اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا ایمان کا حصہ ہے، کرنا بھی چاہیے۔ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں تشریف لے کر آئے، اور آپ کی اس مہینہ میں تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ 12 کہتے ہیں، کچھ 9 کہتے ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صرف اور صرف آپ کی ولادت باسعادت اسوہ حسنہ نہیں ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی رحلت تک ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور قیامت تک مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نمونہ بنائے۔ صرف ان کو ہم نمونہ بنائیں گے کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے منتخب کر کے گئے، کہہ کے گئے، اور وہ کون تھے؟ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو پکڑنا لازم، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین صحابہ کرام ان کے طریقے پہ چلنا، اور اتنی مضبوطی سے ان کی سنت کو پکڑنا، عضو علیہا بالنواجذ، کہ جیسے کوئی آدمی دانتوں سے اپنی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑنا، عضو علیہا، نواجذ کہتے ہیں دانتوں کو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی جیسے ولادت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، آپ کی بقیہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کے سر مبارک پر رسالت کا تاج پہنایا گیا۔ اسی مہینے میں آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، سارے رسولوں کا امام بنایا گیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائی، وہ بھی اسی مہینے میں فرمائی۔ اور چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، آپ نے رحلت فرمائی، تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔
گویا کہ اس مہینے میں 4 کام ہوئے: ولادت، رسالت، ہجرت اور رحلت، 4 کام۔ لیکن ایک کام خوشی کا ہے، باقی آزمائشوں اور امتحانات سے لبریز آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ ولادت، کسی کے گھر میں بیٹا ہو تو خوشی ہوتی ہے، محلے والے مبارکباد دیتے ہیں، اس گھر کے اندر خوشی کا سماں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور ایک طرف جب پورے کائنات کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہو، وہ تو خوشی کا ہونا، خوش ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہی حضور جب آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ تشریف لائے دنیا میں، اس سے پہلے آپ کے والد نہیں تھے۔ آپ کی 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو پرورش کر رہے تھے چچا ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ نے امت کو، اپنے انسانوں کو قیامت تک یہ مشورہ، یہ میسج دے دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت، اس کو علم دینا، اس کو طہارت دینا، اس کو رسالت دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، یہ کسی کا سہارا نہیں لے گا۔ یہ میں براہ راست اس کو علم دوں گا، براہ راست اس کی تربیت کروں گا۔ تو ولادت کے ذریعے سے خوشی ہوئی، اور اتنی خوشی ہوئی آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی ابو لہب کو خبر ملی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی کے مارے میں اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ وہ مشرکین مکہ گھر گھر کے اندر پتہ چل گیا عبداللہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، سب نے خوشی منائی۔ ولادت خوشی کا موقع۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی گئی، آپ نے توحید کا اعلان کیا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی، آپ غار حرا میں گئے، جبل نور پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ اے اللہ کے بندو، ایک اللہ کو مانو۔ وہی لوگ جو آپ کی خوشی کے جشن منا رہے تھے، آپ کی ولادت پہ خوش ہو رہے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے ہی کاہن کہا، انہوں نے مجنون کہا، انہوں نے دیوانہ کہا، انہوں نے راستے بلاک کیے، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا۔ انہی کی وجہ سے شعب ابی طالب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پناہ لینی پڑی، انہی کی وجہ سے بلال کو کوڑے پڑے، انہی کی وجہ سے عمار اور یاسر کے گھر والوں کو ستایا گیا۔ تو ولادت خوشی، رسالت مصائب، تکلیف آئیں، اور وہی لوگ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی زندگی گزارنے کے بعد آپ نے جوانی میں قدم رکھا، اور آپ کی جوانی، آپ کی طہارت، آپ کے شرم و حیا، آپ کی سچائی، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ کے منکر تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو پجاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان جیسا ہم نے سچا نہیں دیکھا، ان جیسا ہم نے صادق نہیں دیکھا، ان جیسا امین نہیں دیکھا، ان جیسا دیانتدار نہیں دیکھا۔ القابات دے رہے ہیں،
آپ کے کریکٹر کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کے وقار کو دیکھ کے، آپ کا لین دین دیکھ کر کون گواہی دے رہا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اور ہم کس گھاٹی میں گر گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کو ماننے والا بھی سچا نہیں کہتا کوئی۔ ہم کس زندگی کے موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جا کر کہ ہمیں کلمہ گو بھی امین ماننے پر تیار نہیں ہے، کہ رہ کے غیر ہے۔ ولادت سب نے مانی، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ انہوں نے بھی خوشی اظہار کیا، لیکن رسالت غیر کو کجا اپنے بھی انکار کر کے چلے گئے۔ اور پھر اسی رسالت کے بعد آپ اندازہ لگائیں، اتنی تکالیف آئی، اتنے نعوذ باللہ لوگوں نے دھکے دیے کہ آپ ساری سیرت کا مطالعہ کبھی کیا کریں نا آپ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، صبت علی الایام صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، صبت علی مصائب لو انہا۔ میرے ابا پہ اتنی تکالیف آئی، اتنے مصائب آئے، اتنی لوگوں نے اذیتیں دی کہ اگر وہ مصائب، وہ تکالیف، وہ اذیتیں کسی دن پر ڈال دی جائیں، دن بھی رات ہو جائے۔ ولادت ملی، خوشی ہوئی، رسالت ملے تو کیا ہوا؟ تکالیف، امتحانات، پریشانیاں جب اتنی بڑھ گئی کہ مکہ کی دھرتی، نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے آپ پہ تنگ کر دی، تو آپ کو حکم ملا، میرے محبوب آپ مکہ کو چھوڑ دیں، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ منورہ آپ تشریف لے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ حکم ملا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، تو وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، اور آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے، جو حدیث میں آپ کی ہجرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ مڑ مڑ کے بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے آنسو مبارک جاری ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے مکہ تو بہت خوبصورت شہر ہے، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن تیرے باسیوں نے مجھے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ مجبوراً مجھے مدینہ جانا پڑا۔ ہم تو ایک پہلو کا ذکر کرتے ہیں نا، اور کرنا بھی چاہیے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، ہم یہ ولادت کی خوشی مناتے ہیں، پورا سال ہم حضور کی سیرت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کی تو پوری زندگی نمونہ ہے نا، کسی ایک پہلو کو چھوڑ دیا جائے اور ایک پہلو کو بنیاد بنا لیا جائے تو ہم تو امتی ہونے کا کردار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں حضور کا امتی ہوں۔ بھائی حضور کا امتی ہو تو ولادت بھی مانو، رسالت بھی مانو، ہجرت بھی مانو۔ آپ پھر ہجرت تشریف لے گئے، مدینہ منورہ آپ قیام فرمایا، آپ کی عمر مبارک کے 63 سال کے برس کے آپ ہوئے، تو اللہ نے اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ کی رحلت ہوئی تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو 4 کام یاد رکھنا ربیع الاول میں ہوئے ہیں، 4 کام: ولادت، رسالت، ہجرت اور رحلت۔ ولادت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زندگی سارا ہی نمونہ ہے، آپ کی ولادت کی برکت سے پوری امت کو آزادی ملی، پوری امت آزاد ہوئی۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے
اللہ پاک نے اس دن پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی بھی ماؤں کے ہاں بچے پیدا ہونے تھے، اس دن پوری دنیا میں سب کے بطن میں بچے پیدا ہوئے۔ عربوں کے ہاں رواج تھا، وہ بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے، زندہ درگو کر دیتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ زندہ درگو کر رہا ہوتا تو آپ کی نبوت کے خلاف تھا، آپ کی رحمت کے خلاف تھا، آپ کی بعثت کے خلاف تھا، آپ کی ولادت کے خلاف تھا۔ اللہ نے اس غلط پنتھ سے آزادی دی امت کو ولادت کی برکت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکت سے کیا ملا؟ آپ کی رسالت کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی رسالت کی برکت سے ہمیں احادیث ملی، آپ کی رسالت کی برکت سے شریعت ملی، آپ کی رسالت کی برکت سے تجارت کے مسائل ملے، آپ کی رسالت کی برکت سے اخلاق ملے، آپ کی رسالت کی برکت سے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ کی رسالت کی برکت سے سب کچھ ملا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے اس امت کو نصرت ملی، جہاد ملا۔ مکہ میں 13 سالہ زندگی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا، میرے محبوب ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جو ظلم و ستم کریں، جو سخت باتیں کریں، جو تکالیف دیں، جو تیرے متوالوں کو، تیرے پروانوں کو دھکے دیں، پتھر ماریں، آگ پہ لٹائے، دھرتی پہ لٹائے، مارے، چپ، خاموش رہنا۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ وہ 13 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے ہمارے لیے، لیکن جیسے ہجرت فرمائی تو پھر کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، تبوک فتح ہوا، احد فتح ہوا، بدر فتح ہوا، یہاں تک کہ اتنی بڑی نصرت، اتنی بڑی آزادی، اتنی بڑی مدد ملی کہ جب فاتحانہ انداز سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو وہی لوگ جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے، جو دھکے دیتے تھے، جو گالیاں نکالتے تھے، جو اوجریاں پھینکتے تھے، جو راستوں کو بند کرتے تھے، وہ کیا ہوا کہ جہاد کی برکت سے وہ مجبوراً مکہ سے بھاگ کے چلے گئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جھنڈا لے لیا، اور آپ نے دوسرے صحابی کو پکڑا کے آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج پیار کرنے کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے یہ ملا، اور آپ کی رحلت کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ نظام خلافت ملا۔ آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کی برکت سے اسلام پھیل چکا تھا۔ ابو بکر کا خلافت کا نظام ملا، عمر کی خلافت کا نظام ملا، عثمان کی خلافت کا نظام ملا، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی خلافت کا نظام ملا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، آپ کی ولادت بھی نمونہ، آپ کی رسالت بھی نمونہ، آپ کی ہجرت بھی نمونہ، آپ کی رحلت بھی نمونہ ہے۔ رسالت کی برکت سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے پہلو، سبحان اللہ۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا، قسطنطنیہ گیا، ایران گیا، یمن گیا، عرب کے بادشاہوں کے پاس گیا، تو ان کا رواج یہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کو جب بھی ملاقات کے لیے آتا کوئی بندہ تو اس بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا۔
تو میں نے ہیرا میں گیا، یہ دجلہ اور فرات کے بیچ میں ایک جگہ ہے ہیرا، اس جگہ پر گیا تو میں نے وہاں کے بادشاہ کو دیکھا کہ وہ وہاں کے لوگ آتے ہیں اور سب سے پہلے سلام سے پہلے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، توجہ سے یہ بات سننی ہے۔ انسان کے سامنے ماتھا ٹیکے تو یہ ذلت امیز رویہ ہے۔ انسان اگر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکے تو یہ عزت والا رویہ ہے۔ اللہ نے اس تذلیل کو ختم کرنے کے لیے حضور کی بعثت فرمائی۔ یہ ماتھا کہاں ٹکنا چاہیے؟ کہاں؟ بولے بھائی اللہ کے سامنے۔ اللہ کے علاوہ یہ ماتھا ٹکنے کے قابل ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا اس لیے کہ میرے سامنے سے ٹک۔ بس کسی کو ملنا ہو، بعض لوگ ملتے وقت وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، ٹخنوں کو نیچے ہو جاتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حضور تو پستیوں سے اٹھا کر انسان کو رفعتوں پہ لے کے گئے، ذلتوں سے اٹھا کر عزتوں پہ لے کر گئے۔ یہ انسان کیا کہ جس نے انسان کو دوبارہ ذلت والا بنا دیا۔ یہ جھکنے کے لیے نہیں ماتھا آیا، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے بس۔ تو قیس بن سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ مقام دیکھا کہ لوگ آتے ہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس سے کہ زیادہ لائق تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں حضور کو جا کے سجدہ کروں۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ صحابی۔ ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں حضور کو جا کے سجدہ کروں۔ کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ منظر دکھایا کہ یا رسول اللہ میں نے وہاں بھی دیکھا لوگ سجدہ کر رہے تھے، وہاں بھی دیکھا سجدہ، ابھی ہیرا سے آ رہا ہوں وہاں بھی سجدہ کر رہے، تو آپ تو اس کے زیادہ قابل ہیں کہ میں۔ اور جب یہ عرض کر رہے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، مدینہ کے حاکم ہیں، تمام دنیا اور آخرت کے تمام عہدے موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے، ارأیت لو کنت مررت علی قبری۔ سننا ذرا دھیان سے، ارأیت لو کنت مررت علی قبری فکنت تسجد لہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر اب تو دنیا میں ہوں، میرے رحلت کرنے کے بعد تیرا زندگی کے کسی موڑ پر میری قبر پر گزر ہوگا تو کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ کیسو برساتو کا اکنت تسجد لہ علی قبری؟ تو صحابی کہتے ہیں لا، آپ نے فرمایا تو آپ نے افلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی مت۔ آپ نے زندگی تو آپ نے فرمایا اب تو میں زندہ ہونا میں نے منع کر دیا، ہو سکتا ہے یہ صحابی جس تڑپ سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں اس کے دل میں یہ تڑپ برقرار رہے تو میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ اپنی تڑپ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے پردہ کرنے کے بعد میری قبر کو آپ کہیں سجدہ نہ کر دیں۔ افلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی مت۔ اس لیے میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے محبت کی انداز میں یہ نہیں کہتا ہے، اور یہ محبت ہونی نہیں چاہیے، محبت کے انداز میں لوگ جھک کر وہ جاریوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری سرکار میں پل کے اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں تو آنکھیں جھکی ہوں اور زبان پر درود و سلام جاری ہو، یہ ہے انداز صلاۃ و سلام پیش کرنے کا۔ یہ ماتھا کس کے لیے بنا ہے ٹکنے کے لیے بتائیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کہیں بھی ماتھا نہ ٹیکا کرو۔
اس لیے ایک دیہاتی آیا، بدو سا تھا، سادہ، بالکل غریب اجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا کچھ بات کرنے کے لیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک جو تھی وہ باروب تھی۔ آپ تشریف فرما ہیں، وہ سامنے آ گیا، وہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کی رعبدار شخصیت کو دیکھ کر اس کے کندھے کانپنے لگ گیا، ایسے کرنے لگ گیا، اور اس کو بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ قربان جائے، آئے قیامت تک متکبرین کی کمر توڑ کے رکھ دی اس جملے نے۔ آپ نے فرمایا انما انا لست بملک وانما انا ابن امرأۃ تأکل القدید۔ او بندے تو کیوں کانپ رہا ہے، صحیح ہو کے بیٹھو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام غریب خاتون کا بیٹا ہوں۔ انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں عام غریب خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ کھل کے بات کرو، ظالموں کا، فساق کا، متکبرین کا، اکڑنے والوں کی کمر توڑ کے رکھ دی اس جملے۔ چار پیسہ آ جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، عہدہ مل گیا، نشہ آ گیا، فلاں جی مصروف ہے، فلاں مصروف۔ قربان جائیں، ساری حکمرانی، ساری بادشاہتیں، سب کچھ کائنات کا میں اس ہستی کی قدموں پہ نشاور کر دوں، جس لیے فرمایا انما انا لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، گھبراؤ مت، بات کر۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے، اپنے آپ کو ایسا